السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لولا اگر نہ ہوتا کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا فدیے کے متعلق جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کا حکم کی اجتہادی خطاب معاف ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے، سبق لمسکم، سبق پہلے سے، لمسکم تو ضرور پہنچتی تمہیں، مس کرنا چھونا، سبق بھی سب کا جیسے ہوتا ہے پہلے، لمسکم تو ضرور پہنچتی تمہیں، فی ما اس کے بدلے میں جو اخذتم تم نے لیا، جو فدیہ لیا، تو عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اب حکم الہی میں کیا لکھا ہوا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے، اللہ کے احکامات میں سے ہے نا یہ بھی۔ اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے کہ خطا اجتہادی معاف ہے، تو ضرور پہنچتی تمہیں اس کے بدلے میں جو تم نے لیے ہے، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم بڑی سزا ملتی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو صحابہ کرام فدیہ لینے پہ راضی تھے، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں مخاطب نہیں ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے جو تھی وہ خلاف تھی فدیہ کے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق کی شان بہت بڑی ہے کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہوئی اور رسول اللہ کی بات سے بھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ آپ کی رائے کے مطابق بہت ساری آیات نازل ہوئی، جیسے ترمذی شریف کے حدیث طیبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے نا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ کہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا بحوالہ ترمذی شریف۔ اب بہت ساری آیات ہیں، میں چند 20 آیات کے بارے میں لکھا جاتا ہے، لیکن 5 آیات آپ سن لیجئے۔ جیسے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کی آیت ہے نا قرآن کریم میں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ پھر پردے کے معاملے میں بھی ایک مرتبہ آپ نے عرض کی کہ محبوبہ کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے آیت مبارکہ نازل کی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کیا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں کچھ تھوڑا سے اختلاف ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جمع تھی جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، تو حضرت عمر فاروق نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یا تو تم اسے باز آ جاؤ جو بات کہہ رہے ہو، ورنہ اگر اللہ کے رسول تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے اچھی بیویاں عطا فرما دیں۔ تو رب کریم کا فرمان بھی نازل ہوا عسیٰ ربہ
ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. اگر وہ حبیب تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں ہوا اور کنواریاں بھی. پھر ایک موقع پر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا، تو رب کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں، کون سے؟ فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، یہ جو آرام کا ٹائم ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں. یہ 3 اوقات تمہارے شرم کے ہیں. ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، کچھ گناہ نہیں کہ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں. اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد آپ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ان کی جنازہ نہ پڑھائیں، جبکہ ان کے بیٹے تو مسلمان تھے نا. تو آپ نے کوشش بھی کی کہ محبوب نہ جنازہ پڑھائیں. تو آیت مبارکہ نازل ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے. ان آیات سے بھی حضرت عمر فاروق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. فَكُلُوا، پس کھاؤ، استعمال کرو، یوز کرو، مما، اس میں سے جو غنیمتم، تمہیں مال غنیمت ملا ہے. حکم ہو رہا ہے کہ جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، کہ وہ تمہارے لیے حلالن، حال لام لام روٹ ورڈ ہے. حل کہتے ہیں گرہ کشائی کو، اور حرام کی جب قید ہٹ گئی تو گرہ کھل گئی نا، تو حلال ہو گئے. تو حلالن پہلے جو قومیں تھیں ان کے اوپر مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا. اور یہ خوش قسمت ہے ہم کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. حلالن حلال، طیباً پاکیزہ. مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے اور پاک ہے، طیب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی، یا حروف ندا ہے، 5 حروف ندا ہے، ان میں سے یا ہے، اور یا کا لفظ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور سے بھی اور نزدیک سے بھی. نبی معنی ہوتا ہے کہ بلند مرتبے میں جس کو بہت زیادہ عزت دی جائے، اور غیب کی خبریں دینے والا. آگے چونکہ ایک اتنا ہی خوبصورت واقعہ آ رہا ہے، اللہ نے اسی صفت سے محبوب کو پکارا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، لمن، ان سے، کن سے، فی میں، ایدیکم، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جو تمہارے ہاتھ میں یعنی تمہارے قبضے میں ہیں. من الاسرا، اسیر قیدیوں کو کہتے ہیں نا، جو جنگی قیدی ہوتے ہیں. رب کریم فرما رہا ہے کہ محبوبہ
ان سے جو تمہارے قبضے میں قیدی ہیں ان سے فرما دیجئے ان یعلم اللہ، اگر اللہ نے جان لی. اللہ تو جانتا ہے نا، لمحہ ہر چیز کو جانتا ہے. فی قلوبکم، تمہارے دل میں، قلب کی جمع قلوب، جو تمہارے دل میں خیرن کوئی خوبی ہوئی، کوئی بھلائی ہوئی، کوئی نیکی ہوئی، یؤتکم، تو پھر وہ تمہیں دے گا، پھر وہ عطا کرے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا تمہیں خیرن، بہتر، جو تمہارے دل میں ہے نا اس سے بہتر عطا کرے گا. مما، اس سے جو اخذا، چھن گیا یا لیا گیا. ایک واقعہ کی طرف اشارہ نا، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ ہم وضاحت میں پڑھیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصوروں کو بخشے گا. غین فا را روٹ ورڈ ہے، ڈھانپ دینا، گناہوں کو چھپا دینا، اور وہ چھپا دے گا تمہارے قصوروں کو، بخش دے گا وہ تمہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، کیونکہ ہے ہی وہ سونا غفور، ہے ہی وہ سونا رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خوبی جان لی تو تمہیں اس سے جو تم سے لے لیا گیا اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور تمہارے قصور بھی، غلطیاں بھی، گناہ بھی معاف کر دے گا، چھپا دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہے ہی سونا غفور الرحیم. کوئی آئے تو صحیح نا. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں گے، خیانتک کا، خواہ وہ نون روٹ ورڈ ہے خیانت کا، عہد اور امانت کا پاس نہ کرنے والوں پر. آپ جانتے ہیں بولا جاتا ہے خائن کس کو کہتے ہیں؟ جو خیانت کرتے ہیں. خیانتک کا، اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، آپ سے دھوکے کا اگر وہ ارادہ کریں، فقد خان اللہ، تو حیرانگی کی ایک بات کیا ہے، انہوں نے بھی تو دھوکہ کیا نا. من قبل، اس سے پہلے کس سے؟ خان اللہ، اللہ تعالی سے انہوں نے بھی تو دھوکہ کیا تھا. فَأَمْكَنَ، اب دھوکہ کیا تو پھر ریزلٹ کیا ہوا؟ پھر اللہ نے پکڑوا دیا. امکانا کہتے ہیں پکڑوا دینا، گرفتار کروا دینا، قبضے میں دے دینا کسی اور کے. تو رب کریم فرما رہے کہ اگر وہ آپ سے دھوکہ بازی کا ارادہ کریں تو حیرت کیوں ہو، حیران کیوں ہے محبوبہ؟ انہوں نے تو اللہ سے اس سے پہلے بھی دھوکہ کیا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم، بڑی حکمتوں والا ہے. کیا انداز ہے رب کریم کا. جب غیب کی خبر کی بات آئی تو محبوب کے یا ایھا نبی کے لفظ سے، خطاب سے، لقب سے پکارا گیا، خطاب کیا گیا. اور اللہ کی حکمت اور جاننے کی جو خیانتیں یہ کیا ہوئی اس کے بارے میں آیا تو رب کی سونی صفت بیان ہوئی، علیم اور حکیم. ویسے تو ساری صفات ہی بہت سونی ہیں نا. ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی. ہاجیم روٹ ورڈ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے دوسرے سے کٹ جانا، چھوڑ دینا. ظاہر وہ اپنے ایریے سے کٹ گئے جو ہجرت کرتے ہیں، اپنے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کٹ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے سورۃ النساء میں 2 جگہ پڑھا تھا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو اس جو مضمون ہے اسی جیسا تذکرہ ہم سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں. تو جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے لیے ہجرت نہ کر پائیں، ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا. اس کے بارے میں آپ کو یاد آیا، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. یقیناً جو لوگ آمنو، ایمان لائے، اور وہاجرو، اور ہجرت کی، وجاہدو، جو مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، وجاہدو، اور جہاد کیا. جیم ہا دال روٹ ورڈ ہے. اب جہاد اور جہد، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا جد و جہد، اس میں کیا ہوتا ہے؟ لگاتار کوشش، تکلیف، مشقت کو برداشت کرتا ہے بندہ وسعت و طاقت کے مطابق.
تو اس کا بھی یہی معنی ہے وجاہدو، اور انہوں نے لگاتار کوشش کی، مالیں سب کچھ قربان کیا، جہاد کیا، باموالہم اپنی مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، یعنی کسی لحاظ سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ظاہری دشمن جیسے کفار سے جہاد کرنا، شیطان سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، کلمی جہاد، مالی جہاد اور بہت کچھ۔ آپ کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ بتائیے بلا، آپ کے پاس تو بہت سارے مواقع ہیں نا۔ اور سب سے بڑا دشمن تو کون ہے؟ شیطان، پھر اپنا نفس۔ رسول اللہ کے فرمانے کے کفار سے ہاتھ سے اور زبان دونوں کے ذریعے جہاد کرو، یعنی کلمی جہاد بھی آپ کر سکتے ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، نہیں رکے، وہ کوئی لالچ ان کے اندر نہیں آیا۔ والذین، یہ تو مہاجرین کی بات ہو رہی تھی، والذین، اور جن لوگوں نے آووا، جگہ دی، پناہ دی، ٹھکانہ دیا، کنہوں نے دیا تھا؟ انصار نے دیا تھا۔ انصار کی بھی بات رب کریم کر رہے ہیں۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بس کوئی کرے تو صحیح۔ ونصروا، اور مہاجرین کو ایک تو پناہ دی اور دوسری مہاجرین کی مدد کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مہاجرین کی مدد کی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی مدد کی، یہ ان کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، پیچھے تھا جنہوں نے ہجرت کی، اب یہاں ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم، نہیں تمہارے لیے، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من ولایتہم، ولی دوست، رفیق، مددگار، نصرت، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ہم ان کے، ولایتہم ان کی رفاقت سے، ان کی وراثت سے یہاں اصل مراد ہے۔ پہلے تو ورثے میں حصہ تھا نا، پھر تو بعد میں تقسیم ہوئی اور کچھ آیات منسوخ کی گئی۔ من شیئن، کچھ سروکار، حتیٰ یہاں تک یہاجروا، وہ ہجرت کریں۔ اس کی وضاحت ہم پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو ان کی رفاقت، دوستی، وراثت سے تمہارے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے کہ تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ ہجرت کریں گے تو پھر تعلقات ہیں، دوستی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور ان، اگر استنصروکم، اگر وہ تم سے مدد چاہیں، نصرت چاہیں، اگر وہ تم سے استعانت چاہیں، فی الدین، دین کے معاملہ میں، فعلیکم، تو تم پر لازم ہے، فرض ہے، نصر، ان کی مدد کرنا، ان کی امداد کرنا، الا، مگر، علی قوم بینکم، مگر اس قوم کے خلاف نہیں۔ دیکھیں یہ کتنا اس حالت میں بھی وعدوں کی پاسداری کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے درمیان، و بینہم، اور تمہارے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، صلح کا معاہدہ، یعنی پختہ عہد و پیمان۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی امداد کرنا فرض ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کے اندر ہمیں بہت کچھ ملا۔
کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، کریم رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک تو مال غنیمت جو پہلی قوموں پہ جائز نہیں تھا، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا۔ اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ 5 چیزیں جو بہت فضیلت ملی محبوب کریم کو، ان میں سے ایک یہی مال غنیمت کا تذکرہ تھا، اور قیامت تک رسول اللہ کی امت پہ بھی یہ چیزیں حلال ہیں۔ اور جس واقعہ کا تذکرہ کر رہی تھی وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ جانتے ہیں، اور کفار کے ان 10 سرداروں میں سے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، اور وہ جو خرچہ تھا 20 اوقیہ سونا ان کے حصے میں آیا تھا، لیکن جس دن کھانا کھلانے کی باری آئی تو یہ کھلا بھی نہیں سکے۔ یہ 20 اوقیہ ان کا جو سونا تھا وہ بچ گیا۔ جب گرفتار ہوئے، سونا تو لے لیا گیا، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ سونا ان کے فدیہ میں شمار کیا جائے، لیکن محبوب کریم نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھیں انصاف، فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں آپ خرچ کرنے کے لیے لائے تھے وہ تو نہیں چھوڑی جائے گی۔ پھر حضرت عباس پر ان کے جو دونوں بھتیجے تھے، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیہ کا بھی بوجھ تھا، تو حضرت عباس نے عرض کیا محبوبہ میرے پاس تو کچھ نہیں، یعنی مجھے سال میں چھوڑ دیں کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کے بسر کیا کروں، یعنی سارا کچھ آپ لے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے؟ ابھی کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں۔ تو محبوب کی شان دیکھیے، فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں وہ جو مکہ سے چلتے ہوئے تم اپنی بیوی کے حوالے کر رہے تھے، دفن کر دیا تھا تم نے، کہ اگر میں حادثے میں یعنی جنگ میں مارا جاؤں تو یہ میرے بچوں میں تقسیم کر دینا۔ تو عرض کرنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو محبوب نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، کیونکہ یہ وہ راز تھا جو میرا اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں اللہ میں اور میری بیوی اس سے آشنا تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جو بھتیجے تھے دونوں، وہ بھی اسلام لے آئے تھے، جبکہ اس سے قبل حضرت عباس اسلام لا چکے تھے، خالی اپنے ایریے کی وجہ سے وہ ساتھ گئے تھے۔ اور اس آیت میں جو بتایا گیا کہ اس سے بہتر ملے گا، اب یہ تو صرف تھوڑا سا مال تھا نا حضرت عباس سے، بلکہ ایک جگہ پہ تو لکھا ہے کہ 100 اوقیہ ان کے حصے میں آیا تھا، انہوں نے وہ دیے تھے۔ بہرحال یہ جو وعدہ تھا وہ سچا تھا۔ محبوب کریم کے پاس جب بحرین کا مال آیا، اس کی مقدار 80,000 تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ظہر کا ٹائم تھا وضو کیا، اور نماز سے قبل یہ وہ لوگ تھے دیکھیں پیارے پیارے، نماز سے پہلے یہ نہیں کہ نماز پڑھ لوں پھر دے تو نہیں، نماز سے پہلے سارا مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، جتنا مرضی ہے لے لو۔ تو انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے مجھ سے لیا، اور پھر مغفرت کی امید بھی۔ اور پھر اس کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے میں 20 غلام عطا کیے۔ غلام بھی عام سے نہیں تھے، وہ سارے کے سارے تاجر تھے، بہت سارا مال کماتے تھے، اور جو سب سے کم کماتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جب اللہ کے راستے میں کچھ بھی دیا جاتا ہے تو وہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ آج بھی کبھی آپ آزما کے دیکھیں، جب آپ اللہ کے راستے میں ایک دیں گے تو اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی بدلے میں آپ کو مل جائے گا۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہمیں پتہ چلیں۔ ایک تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی آپ کے پاس ہو دیں، علم ہے تو علم دیں، مال ہے تو مال دیں، جان ہے تو جس لحاظ سے بھی آپ جہاد کریں۔ یہ نہیں کہ پہلے لوگ جہاد کر سکتے تھے ان کی تو تعریفیں ہو گئیں آپ خالی رہ گئے، نہیں، آپ رسول اللہ کی امتی ہیں، آپ ہمارے عطاء القرآن کے ساتھ جڑ جائیے، گروپ بنائیے، لوگوں کو فارورڈ کریں، خود سنیں ان سے کیا انہوں نے یاد کیا، تو پھر آپ بھی اس یعنی مجاہدہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے، مجاہدہ سب کچھ کہلائیں گے۔
لیکن عہد کرنا ہوگا. عہد کے بارے میں بھی اس آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ کفار کے ساتھ جب یہ حالت ہے کہ مسلمان اپنے پریشان ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے مدد کریں، لیکن اگر معاہدہ ہو چکا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہے عہد کو توڑنے کی. تو کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی. کاش ہم لوگوں نے صرف باتوں کی حد تک نہ ہوتے بلکہ عمل بھی ہوتا. اب مسلمان تو کجا، کافروں کے ساتھ بھی عہد اگر ہو چکا ہے تو اس عہد کو توڑا نہیں جائے گا. اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ان کے پاس آئے تو بعضوں کو تو محبوب نے آزاد کیا، کچھ معاہدے کیے کہ اس کے بعد آپ یعنی لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. تو جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ یعنی بہت آسان طریقے سے کیا. تو اسلام تو بڑا میٹھا ہے، یہ تو قیدیوں کو بھی مارنے کے حکم نہیں دیتا. تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے جو غلام ہیں ادھر، اور بھی میں نے دیکھا اپنے بچوں اپنے بیویوں پہ ظلم کر رہے ہوتے، تو یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے. ان آیات میں ہم نے اور بھی بہت کچھ سیکھا. جیسے پیچھے ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اصل چیز ہے آخرت کی زندگی. دنیا کماتے کماتے کہیں آخرت کو بھول نہ جاؤ. اور اگر دین کا کام بھی کرتے ہو تو اس میں بھی ہمیں کیا بتایا گیا، جیسے مالی غنیمت کا ہم لوگ پیچھے پڑھ رہے تھے کہ اصل مدعا آپ کا کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، مال نہیں ہونا چاہیے. اگر دین کا بھی کام کر رہے ہیں تو دین کے پردے میں دنیا کی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے رب سے دعا کریں مولا کریمہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں باعمل کر دے، ہمیں سچا مسلمان کر دے. ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، شان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. اہل ایمان کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.